بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار، آب کوثر شریف کا آج ہمارا یہ 51واں درس ہے۔ سامعین گرامی، درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے احادیث اور روایات ذکر کرنے کے بعد اب ہم واقعات کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو ہر جگہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ حرم شریف میں دیکھا، طواف کرتے دیکھا، مینا میں دیکھا، عرفات میں دیکھا، قدم اٹھاتا ہے تو درود پاک، قدم رکھتا ہے تو درود پاک۔ آخر میں نے سوال کیا، اے اللہ کے بندے، یہاں ہر مقام کی علیحدہ علیحدہ دعائیں ہیں، نوافل ہیں، مگر تو ہر جگہ درود پاک ہی پڑھتا ہے۔ یہ سن کر اس نے بتایا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حج کے ارادے سے خراسان سے چلا۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میرا باپ بیمار ہو گیا اور پھر بیماری دن بدن بڑھتی گئی، حتیٰ کہ میرا باپ فوت ہو گیا تو میں نے اس کا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ میں بہت گھبرایا اور پریشان ہوا اور مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تجہیز و تکفین میں میری اعانت کرو۔ میں اپنے باپ کی میت کے پاس مغموم و پریشان ہو کر اپنا سر زانوں میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ اونگ آ گئی اور دیکھا کہ ایک بزرگ نہایت ہی حسین و جمیل پاکیزہ صورت تشریف لائے اور قریب آ کر میرے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، ایک نظر دیکھا اور دوبارہ ڈھانپ دیا۔ پھر مجھے فرمایا، تو پریشان کیوں ہے؟ میں نے عرض کی، میں پریشان اور غمگین کیوں نہ ہوں کہ میرے باپ کا یہ حال ہے۔ فرمایا، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ پر فضل و کرم کر دیا ہے اور کپڑا ہٹا کر مجھے دکھایا۔ میں نے دیکھا تو میرے باپ کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ جب وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا اور عرض کیا کہ آپ یہ تو بتاتے جائیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت ہوا۔ آپ نے میری بے کسی میں مجھ پر رحم فرمایا۔ یہ سن کر فرمایا، میں ہی شفیع مجرمہ ہوں، میں ہی گناہگاروں کا سہارا ہوں۔ میرا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کے لیے یہ تو فرمائیے کہ میرے باپ کا چہرہ کیوں تبدیل ہو گیا تھا؟ فرمایا کہ تیرا باپ سود خور تھا اور قدرت کا قانون ہے کہ سود خور کا چہرہ یا دنیا میں تبدیل ہوگا یا آخرت میں، اور تیرے باپ کا چہرہ دنیا میں ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ لیکن تیرے باپ کی یہ عادت تھی کہ رات بستر پر لیٹنے سے پہلے 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ بعض کتابوں میں 300 بار اور بعض میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا، پھر اس پر جب یہ مصیبت آئی تو اس نے مجھ سے فریاد کی تھی اور میں ہر اس شخص کا فریاد رس ہوں جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ وَأَنَا الْغِيَاثُ لِمَن يُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ۔ جب صبح ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ چاروں طرف سے جوق در جوق آ رہے ہیں۔ میں حیران تھا کہ ان کو کس نے خبر کر دی ہے۔ میں نے آنے والوں سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک ندا سنی ہے کہ جو چاہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں وہ فلاں جگہ فلاں شخص کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ پھر نہایت احتیاط سے تجہیز و تکفین کی گئی اور بڑی عزت و شان کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا گیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہمارے شیخ مکرم اس کتاب میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں حج کے لیے روانہ ہوا تو میرے ساتھ ایک اور آدمی ہو لیا۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے تو درود پاک، بیٹھا ہے تو درود پاک، جاتا ہے تو درود پاک، آتا ہے تو درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ میں نے اس سے اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ کچھ سال ہوئے میں اپنے باپ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ جب ہم حاضری دے کر واپس ہوئے تو ایک منزل پر ہم اترے اور آرام کیا۔ میں سو گیا تو خواب میں کسی نے آ کر کہا، اے اللہ کے بندے، اٹھ، تیرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس کا حال دیکھ، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھا، باپ کے منہ سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ واقعی وہ فوت ہو چکا تھا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ میں غم زدہ اور پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا کہ مجھے پھر نیند آ گئی۔ میں نے عالم رؤیا میں دیکھا کہ میرے باپ کے پاس 4 سوڈانی کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لوہے کی گرزیں ہیں، ایک سر کے پاس تھا، ایک پاؤں کے پاس، ایک دائیں جانب اور چوتھا بائیں جانب۔
ابھی وہ مارنے نہ پائے تھے کہ اچانک ایک بزرگ حسین و جمیل چہرے والے سبز پیراہن زیب تن کیے ہوئے تشریف لائے۔ آتے ہی فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ سن کر وہ چاروں پیچھے ہٹ گئے اور اس مرد بزرگ نے میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور منہ پر ہاتھ مبارک پھیر دیا۔ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اٹھ، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کا چہرہ منور اور روشن کر دیا۔ میں نے عرض کی آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر کپڑا اٹھایا تو میرے باپ کا چہرہ روشن اور جگمگا رہا تھا۔ پھر میں نے اچھے طریقے سے کفن دفن کر دیا اور بتایا کہ میرا باپ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو ہر کے باشد عامل سلو مدام، آتش دوزخ شود بر و حرام، بر محمد می رسانم صد سلام، آن شفیع مجرمہ یوم القیام۔ تو سامعین گرامی، آپ نے ان واقعات کو سنا، یقیناً آپ پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی مدد بھی فرماتے ہیں، ان کی یاوری بھی فرماتے ہیں اور ہر مشکل وقت میں ان کی اعانت فرماتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ہو تو دنیا کے معاملات بھی سنور جاتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں بڑھ کر استقبال کرتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس تعلق کے مضبوط کرنے کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔